الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللہ کی حمد و تعریف اور اس کی کبریائی ہے ساری کائنات میں. مالک الملک ہے وہ، ہر جگہ موجود ہے وہ، علام الغیوب ہے وہ، تمام خزانوں کا مالک ہے وہ، رب ہے وہ پوری کائنات کا، رب ہے وہ ساتوں آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر شے کا، رب ہے وہ عرش اعظم کا، خالق ہے وہ تمام انسانوں کا، تمام جناتوں کا، ساتوں آسمانوں اور زمین کا اور ان کے بیچ کی ہر مخلوق کا. ہر حاضر چیزوں کا رب بھی وہی، ہر غائب چیزوں کا رب بھی وہی، ہر مخلوق کا وہ ایک اکیلا واحد مالک، ایک اکیلا واحد خالق، ایک اکیلا واحد وارث، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے محروم رکھے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے فنا کے گھاٹ اتار دے. اور یہ تمام کام وہ صرف ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں بھی کر سکتا. ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اسے صرف ایک حکم کرنا ہوتا ہے، کن، اور وہ ہو جاتا. تمام مخلوق کو بیک وقت پیدا کرنے پر وہ قادر، تمام مخلوق کو ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتارنے پر بھی وہی قادر. اس نے فرمایا اپنے کلام میں کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو موت کے گھاٹ اتارنا اور دوبارہ تمہیں زندہ کرنا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسا ایک نفس کو پیدا کرنا ہے، اسے موت دینا ہے اور موت کے بعد دوبارہ کھڑا کرنا ہے. اللہ رب ذوالجلال والاکرام واحد القہار پر کبھی بھی کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوا کرتا. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اسی رب کی کبریائی کا احساس کرنا چاہیے ہم نے، اس کی مہانتا کو تسلیم کرنا چاہیے ہم نے. وہ انتہائی کبریائی والا، انتہائی اعلیٰ شان اس کی، اور ہمیں یہ بھی خیال رہے کہ ہم سب مل کر بھی اس رب کی جتنی بھی کبریائی اور ہم بیان کریں اس کی شان کے آگے بہت کم ہے. فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر اس زمین میں جتنے بھی درخت موجود ہیں ان سب کی کاغذ اور قلمیں بنا لی جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے اور اس کے بعد مزید 7 سمندر اور دے دیے جائیں اور ان کی بھی سیاہی بنا لی جائے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کے صفات اور کلمات کبھی ختم نہیں ہونے والے. بے شک وہ زبردست حکمتوں والا ہے. اتنی زبردست شان والے رب کی پہچان ہمیں اور کہیں سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. صرف ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے، اور وہ ہے اس رب کی کتاب جو اس نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نازل فرمائی تھی. ہم رجوع کریں اسی رب کی کتاب کی طرف تو ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا رب کتنی کبریائی والا ہے، کتنی عظمتیں ہیں اس کی، کیا کیا قدرتیں ہیں اس کی، کیا کیا طاقتیں ہیں اس کی، اور اسے تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. خود ہماری ذات میں ہی ہمیں رب تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی دی جائے گی. سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، اور تمہاری اپنی تخلیق میں اور دوسرے جانداروں کو جو اس نے پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیے اس میں بھی اگر یقین رکھنا ہو تو اللہ کی سائنس اور اس کی نشانیاں موجود ہیں. اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور اس میں جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے رزق
پھر حیات بخشی اس بارش کے ذریعے مردہ اور سوکھی پڑی زمین کو اور ہواؤں کے چلنے میں بھی نشانیاں موجود ہیں عقل اور انٹلیکٹ کا استعمال کرنے والوں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے سسٹیننس کے لیے اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے کنٹینیوسلی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس کو انسان نے ٹیک فار گرانٹیڈ لے لیا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ تو سسٹم ہے کہ پہلے گرمی کا موسم آئے گا، سمر آئے گا، اس کے بعد میں مانسون آئے گا اور بارش ہو جائے گی۔ لیکن یہ سب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے سسٹم اور پرفیکٹ پلان سے ہو رہا ہے، اسے ہم ٹیک فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے، اس کے حکم سے، اس کی لیو سے، اس کے اذن سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی قدرتیں بے شمار ہے، اس کی رحمتوں کو، اس کی صفاتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اس کی نشانیوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جو ابھی ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا احساس بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اسی کی نشانیاں ہیں، اسی کی قدرتیں ہیں کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، جس سے تمہیں خوف آتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے اور تمنا بھی ہوتی ہے کہ اللہ بارش کو نازل فرمائے گا، جس سے یہ لائف لیس اور سوکھی مردہ پڑی زمین پھر سے زندہ ہو جائے گی۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو اس میں نشانیاں ہی نشانیاں مل جائے گی۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو پانی سے بھرے بھرے بادلوں کو لیے چلتی ہے، پھر اس کے حکم سے آسمان کی بلندیوں میں بادلوں کو پھیلا دیتی ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر اللہ کے حکم پر بادلوں میں سے پانی برستا ہے بوندوں کی شکل میں، پھر جس پر اللہ چاہتا ہے اسے برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں پر شکر کرو اور ان ساری نعمتوں پر غور و فکر کرو، تدبر کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ فرمایا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھ کہ کس طرح یہ لائف لیس اور بنجر زمین پڑی تھی جس کو اللہ نے زندگی دے دی۔ اسی سسٹم پر موت اور زندگی ہے، اور یہ اسی کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر ہم چاہیں تو وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، ہم چاہیں تو ایسی ہوائیں بھیجتے کہ ساری ہریالی پیلی پڑ کر سوکھ کر مرجھا جاتی، تو انسان پر مایوسی چھا جاتی ہے اور وہ ناشکری بھی کرنے لگتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانی کیفیت بتائی ہے، اور یہ ہے معاملہ انسان کا کہ نعمت آ گئی تو ایسا خوش ہوتا ہے کہ اترانے لگتا ہے، اور جب کوئی پرابلم کھڑی ہوتی ہے تو مایوس اور نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو ہماری طرف سے کوئی رحمت کا مزہ چکھانے کے بعد اس کو اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس کھینچ لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر اس کی پریشانی اور بدحالی کے بعد جب نعمتیں دیتے ہیں تو اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ میری پرابلم اور میری پریشانی تو دور ہو گئی، اور اترانے لگتا ہے اور اپنے آپ کی بڑائی ہانکنے لگتا ہے، ایروگنسی آنے لگتی ہے اس میں، اپنی پریشانی دور ہونے کا سارا کریڈٹ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو دینے لگتا ہے اور شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ ہم ذرا سوچیں کہ اگر اسی برسات کو مالک زیادہ برسا دے تو ہمیں کتنی آفت آ جائے، جو ہم نے اس سے پہلے بھی ہمارے شہر میں دیکھا ہے، ابھی ہم نے کچھ 3-4 دن پہلے بھی دیکھا کہ اگر بارش نہیں رکتی تو شاید ہے کہ ہمارا آدھا شہر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جب سچویشن صحیح ہو جاتی ہے تو ہم پھر ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلواتے ہیں کہ کیوں تم استغفار نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اگر تم استغفار کرو گے تو نفع بخش بارش برسائے گا، وہ مدد کرے گا تمہاری مین پاور میں اور ویلتھ سے،
جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے، جس میں سے کھیتی سے لے کے خنیج یعنی منرلز بھی نکلتے ہیں، وہ ساری چیزیں دے گا، اور واٹر باڈیز سے بھی یعنی نہریں اور جو ندیاں ہیں اس کے اندر کی ویلتھ اور اس سے بھی بڑی چیزیں آپ کو دے گا۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا گناہ کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو کر رہے ہیں عمل، سارے کے سارے عمل ہمارے صحیح ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں تمام ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی بھی دیتی ہیں۔ ہم نے خود دیکھا کہ گرمی کے مارے انسانیت کا کیا برا حال ہوا تھا، ساری انسانیت پریشان تھی، تب اللہ تعالیٰ نے اس مایوس ہوئی انسانیت پر اپنی رحمت نازل کی اور ہمیں اس گرم ماحول سے نجات دلائی۔ سورہ اعراف میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وہی رب ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، جس کو پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم خوش ہوتے ہو، یہاں تک کہ گرمی کے کارن سوکھی اور مردہ پڑی زمین کو سیراب کر دیتا ہے اور زمین کو پھر سے ہر قسم کے ویجیٹیشنز اور فروٹس اگا دیتا ہے۔ اسی سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لائف لیس زمین کو زندہ کر کے پھر سے فروٹفل کر دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ سب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اس کی رحمت سے پہلے اور نازل کرتا ہے آسمان کی بلندیوں سے پاک شفاف پانی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور نازل کیا ہم نے آسمان کی بلندیوں سے بارش پرفیکٹ اور کیلکولیٹڈ مقدار میں، پھر اسٹور بھی ہم ہی کرتے اس پانی کو زمین میں، اور بے شک ہم اسے ریٹرن لے جانے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ ہم اس پانی کو ریورس بھی لے جا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم آسمان کی بلندیوں سے پانی کا برسنا اور اس سے زمین کے نباتات کا اگنا اور اپنے شباب پر پہنچنے کے بعد سوکھ جانا ایک قدرتی نظام سمجھتے ہیں، یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور اس میں رب نے ہمارے لیے ایک نشانی رکھی ہے، اور وہ ہے دوبارہ جی اٹھنے کی۔ فرمایا کہ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ وَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ، اور ہم برساتے ہیں آسمان کی بلندیوں سے پانی ایک پرفیکٹ کیلکولیٹڈ مقدار میں، پھر اس سے زندہ کرتے ہیں مردہ زمین کو، اسی طرح تم بھی زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ جس طرح بے جان زمین سے زندہ کر کے برآمد کیا جاتا ہے، اور بار بار ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی ہیں، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ایک روز جب ہم اس زمین کے جز بن جائیں گے اور اس زمین سے ہمیں دوبارہ حیات بخشی جائے گی۔ رب اپنے بندوں کی مغفرت اور کامیابی کے لیے آیتیں قرآن شریف میں بطور نصیحت کے لیے ہمیں وارن کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور نہیں دکھاتے ہم انہیں کوئی نشانی مگر وہ ہوتی ہے اس کی پہلی والی سے بڑی اور بھینکر، اور مبتلا کرتے رہتے ہیں ہم ان کو سخت تکلیف میں اور مصیبتوں میں، تاکہ وہ لوٹیں اپنے رب کی طرف۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بہت سی کرتوتوں کو درگزر فرماتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ بارش کا برسانا یا نہ برسانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی کو ہے قیامت کے واقع ہونے کا علم، اور وہی بارش بھی برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماداؤں کے رحموں میں ہوا کرتا ہے، اور کسی نفس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور یہ بھی کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ زمین کے کس حصے میں ڈپازٹ کیا جائے گا۔ بے شک اللہ ہی کو تمام چیز کا علم ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ اتنی ساری آیتیں بارش جیسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو کیا اس سے ہمیں نصیحت اور سبق نہیں لینا چاہیے؟ ان ساری آیتوں کو پڑھ کر ہم یوں ہی گزر جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمت اور اپنی نشانیاں فرمایا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہا۔ اسی وحدہ لا شریک کے سامنے ایک دن میرا، تمہارا اور ان ساری انسانیت کا حشر برپا کیا جائے،
سب کا حساب لینے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، وہ حساب لینے میں انتہائی فاسٹ اور سوئفٹ ہے۔ اس حساب کے دن کوئی ہمارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس دن کوئی آسرا، کوئی سہارا، کوئی ہیلپ، کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے۔ اس مالک الیوم الدین کو کوئی فرق نہ پڑے کہ اس کے نبی حضرت نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا حساب فرداً فرداً انڈیویجولی ہونا ہے۔ پھر چاہے فرعون جیسے نافرمان بادشاہ کی بیگم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے احکامات پر چلے گی تو جنت میں اس کے لیے بہترین مقام تیار کیا گیا ہے۔ یہ ساری آیتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ زمانے کے حادثات ہمارے لیے وارننگ ہوا کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال میں سدھار لائیں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہو، ہم گناہ والے راستوں کو چھوڑ کر رب کی رضا والے راستوں کو اپنائیں۔ ہمارے معاملات چاہے جس سے بھی ہوں دیانت داری والے اور خلوص سے ہو، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہر انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان اپنی حرکتوں سے جہنم کا راستہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے اپنی کتاب میں سورہ زمر کی آیت میں فرمایا ہے کہ قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کر لی تو سن لو، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بے شک وہی مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، اس کی رحمت سے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر نفع بخش بارش عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر